اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے، دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی؟ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی؟ ایسے مطلب سوچیں، مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے۔ اتنے لائل تھے کہ شبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے، سورہ انشرح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا، کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی سٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا، امپاسبل، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا، and he found you poor and made you rich۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ richness is not the کثرت آف مال، کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے، دل راضی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی، رچنس آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا۔ آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا، اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی۔ اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حی یا قیوم۔ کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کنسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا، اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن لخص کرتے ہیں۔ Therefore treat not the orphan with oppression، بہت پاورفل ٹپ ہے، اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہونا تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا، وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے، یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔